الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اگر تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیں گے تو بعد میں آنے والے آپ کو پھلانگ کر آگے نہیں آئیں گے تو ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ اور آداب مجلس علم میں سے ہے کہ جب کسی عالم دین کا بیان ہو تو غیر ضروری ایکٹیویٹیز تمام ترک کر دی جائیں۔ تصویر کھینچنا، آپس میں گفتگو کرنا، بلا ضرورت اٹھ کر آگے آنا یا پیچھے جانا، آپس میں گفتگو کرنا، سب مائک والوں کا بھی آپس میں گفتگو کرنا منع ہو جاتا ہے۔ اور تصویر کھینچنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پہلے ہی کھینچنا چاہیں کھینچ لیں، درمیان میں تھوڑا یکسوئی سے چند باتیں کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایصال ثواب کے سلسلے میں منعقد کی گئی ایک محفل ہے۔ ایصال کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، اور ثواب کا مطلب ہوتا ہے وہ بدلہ جو آپ کے نیک عمل پر مرتب ہوتا ہے۔ بیٹا یہ ای کو بند کیجیے گا، بالکل بند کر دو۔ یہ کیوں ڈبل آواز کیوں آ رہی ہے؟ ثواب کسے کہتے ہیں؟ بس ٹھیک، ثواب کہتے ہیں اس بدلے کو جو آپ کے نیک عمل کے جواب میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو ایصال ثواب کا تصور کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ نیک عمل کرتے ہیں اور حسن ظن قائم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ فلاں کو بھی دے دے گا، یعنی بدلے میں کسی کو شریک کرتے ہیں۔ اسی پر پھر اعتراض ہوتا ہے کہ عمل آپ نے کیا، سامنے والے نے تو کیا نہیں، اور وہ بدلے میں شریک ہو جائے۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو شریک کرنے کے لیے خود اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں تعلیم دے دے تو پھر آپ کے میرے پیٹ میں درد کیوں ہو؟ بھئی اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ بے شمار ایسی حدیثیں موجود ہیں جس میں زندوں کے عمل کا بدلہ، زندوں کے عمل کا فائدہ وفات شدہ کو ملتا ہے۔ جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم، سوائے تین کے۔ ایک فرمایا کہ ثواب جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے دوسرے لوگ نفع اٹھاتے رہے، اور تیسرا نیک اور صالح اولاد جو ان کے لیے، اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اب دیکھیں، اگر آپ نے ثواب جاریہ کرتے ہوئے کسی کو عالم بنا دیا، عمل عالم کر رہا ہوگا، ثواب اس کو بھی مل رہا ہوگا۔ اگر آپ نے علم پڑھا دیا اور علم کے تقاضے کے مطابق کوئی شخص عمل کر رہا ہے، اب عمل وہ کر رہا ہے لیکن جو اس کا وسیلہ اور ذریعہ بنا، ثواب اس کو بھی مل رہا ہے۔ اور ایسے ہی دعا ایک عمل ہے، ہم دعا کرتے ہیں اور اس کا بدلہ اور اس کا اجر اور اس کا فائدہ مردے کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم، میرا تو عمل منقطع ہو گیا، یہ اب میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیری نیک اولاد نے ابھی تیرے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، مستحب ہو، اس سب کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں علامہ ابن عابدین شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس فتاوی شامی کو رد المحتار بھی کہتے ہیں۔ یہ فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب در مختار کی شرح ہے۔ اس میں آپ نے خود یہ لکھا مسئلہ کہ فرض ہو، واجب ہو، سنت و نفل ہو، سب کا ثواب آپ بخش سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم
بعض لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ قرآن خوانی کراؤ اس کا ثواب بخشو، یا آیت کریمہ کرواؤ پھر کرو، تو اس کا بھی پہنچے گا اور آپ اہتمام کرنا چاہیں تو حرج نہیں، لیکن اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد اس کا ثواب ایصال کر دیں، آپ کوئی نفلی کام کرتے ہیں، آپ کو صدقہ کرتے ہیں، سب کا ثواب۔ اچھا یہ بھی میں نے دیکھا ہے، اگر میری بہنیں بھی سن رہی ہیں یا بعد میں سنیں گی، بہنوں میں خاص طور پہ میں نے ایک بخل کسی کیفیت دیکھی ہے۔ ایک قرآن ختم کیا، بھائی کس کے لیے؟ نانی کے لیے، یہ صرف میری نانی کے لیے۔ دوسرا قرآن پڑھیں گی یہ امی کے لیے۔ ارے بھائی آپ کیوں بخل کر رہے ہیں؟ جب اللہ کی رحمت بڑی ہے، وہ اجر دینے کے لیے تیار ہے، اور آپ اگر ایک کاروبار سے انویسٹمنٹ کر کے 1,00,000 روپے کما سکیں، اور دوسرا کہے کہ اگر میں تھوڑی سی ٹیکنیک بتاؤں یہی 1,00,000 1 کروڑ میں بدل سکتا ہے، تو پھر ادھر کیوں نہ جائیں کہ بھئی 1 کروڑ کما لیں؟ تو ہم کہتے ہیں اس کے لیے، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک قرآن پڑھ کر فرض کر لیں 10 مردوں کو بخشے گا تو سب کو پورا قرآن کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں کہ کچھ سپارے جا رہا ہوں، پورا قرآن کا ثواب ملے گا، اور بخشنے والے کو 10 قرآن کا ثواب ملے گا۔ اس لیے پھر فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یوں ایصال ثواب کریں کہ سب سے پہلے اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا رب کریم اس کا ثواب میں اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما، اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے، جو دنیا میں موجود ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے، سب کے نام اعمال میں منتقل کر دے۔ تو اس کا مطلب سب کو پہنچے گا اور آپ کو ان سب کی تعداد کے برابر ملے گا۔ تو بخل کیوں کریں صاحب؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اگر دادا کو بھی کر دیا، دادی کو کے ساتھ ساتھ دادی کہیں گی یہ تم نے کیا کیا؟ ساری زندگی دادا کو برداشت کرتی رہی، تم نے مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ کر دی پارٹنرشپ۔ ارے بھائی کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بخل کی کیفیت سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے، ہمیشہ وسعت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، ہر ایک کی قبر میں نور اترتا ہے۔ جب آپ ایصال ثواب کرتے ہیں اجتماعی طور پر تو قبور میں نور اترتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سفر کر رہا تھا، قبرستان کے پاس سے گزرا تو مجھے ایک نور نظر آیا، تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ان سب کی بخشش کی ہے، کیسا نور نازل ہو رہا ہے۔ تو مجھے ایک غیبی آواز آئی، وہ گویا کہ ایک مردہ کہہ رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ نور ایک شخص کے ایصال ثواب کا ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیا تھا؟ اس نے کہا اس شخص نے ایک دن وہ اپنے حجرے سے باہر آیا اور 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ الحمد شریف کے بعد ایک بار قل یا ایھا الکافرون اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص، دونوں رکعتوں میں سے پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں بخشا، یہ نور تم اس کا دیکھ رہے ہو۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تہیہ کر لیا، میں بھی اسی طرح ایصال ثواب کروں گا۔ کچھ عرصے بعد کہتے ہیں مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے مالک، جتنا تو نے میری امت کو ہدایہ بھیجے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے تیری بخشش فرما دی۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے ذہن میں وسعت پیدا کر کے خصوصاً انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام اور اہل بیت اطہار کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ثواب ایصال کرتے ہیں، ان کے پاس پہنچتا ہے، آپ کے نام کے ساتھ آپ کے والد کے نام کے ساتھ تعارف ہوتا ہے، یہ فلاں بن فلاں نے بھیجا ہے، اس سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، ان کی قبور میں انوار و تجلیات اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، انہیں روحانی سکون ملتا ہے۔ جب آپ ان کے لیے اس طرح روحانی سکون اور درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں، علماء کہتے ہیں اب ذرا تصور میں سوچیں، جب آپ میدان محشر میں پہنچیں گے اور ان نفوس قدسیہ کو اللہ تعالیٰ اذن شفاعت عطا فرمائے گا، تو یہ کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں، یہ تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہاری شفاعت کریں گے۔ تو اس لیے بالکل جیسا بھی یہ محفل ایک پرٹیکولر والد صاحب کے لیے رکھی گئی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اجتماعی ایصال ثواب کریں اور آخر میں خاص طور پہ ان کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو جیسے بھی یہ رکھی گئی ان کے لیے خاص ایصال ثواب، اور دعا میں سب کو بخش دیا جائے، سب کو ایصال کیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی میدان محشر میں، اور پھر ہم اہل سنت کے لیے خاص طور پہ بڑی سعادت کی بات، ہم کوئی زندگی میں ایک بار نہیں کرتے ہیں،
ہم تو بار بار کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں ایسے مواقع دیے ہیں کہ ہم بار بار ایصال ثواب کرتے ہیں، کبھی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کبھی سرکار کی میلاد مناتے ہوئے، کبھی خواجہ صاحب کی چھٹی مناتے ہوئے، کبھی داتا صاحب کا عرس کرتے ہوئے، زبردست قسم کا ایصال۔ تو انشاءاللہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اور ہمارے وسیلے سے، اگرچہ وہ محتاج نہیں ہیں، وہ تو بالکل محتاج نہیں، لیکن ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ہمیں تحفہ دے اور میں پیسے والا ہوں تو میں اس کو جواب میں دوں گا، اگر میں سخی ہوں تو جواب میں دوں گا۔ اور فرض کر لیں کسی نے مجھے 100 روپے دیے اور میں کروڑ پتی ہوں تو میں اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا۔ تو اب اندازہ کریں کہ ہم ثواب ایصال کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اور ان بزرگوں کی طرف سے جو جواب آئے گا وہ ان کے درجات کے اعتبار سے آئے گا، وہ ہوگا کہ آپ سوچئے ذرا۔ اس لیے یہ بہت اچھی محفل ہے، اس طرح کی محافل بھی سجائیں، اور ویسے بھی آپ ذہن بنائیں کہ جو کچھ آپ نیک عمل کرتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ جو بھی میں نے نیک عمل کی اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے گئے، جتنے موجود ہیں، جتنے آئیں گے، سب کو پہنچا دے، سب کو پہنچے گا، اور آپ کے نام اعمال میں سب کی تعداد کے برابر۔ اب چونکہ یہ پرٹیکولر ایک عظیم ہستی کے لیے ہے، ہستی سے اعتبار سے کہ والد، اس جہت سے میں ایک عظیم ہستی کہہ رہا ہوں کہ ماں اور باپ یہ عظیم ہستی ہوتے۔ ابھی جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں ذکر کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ تمہیں حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اور والدین کا احسان مانو، والدین کا احسان مانو، اور پھر خصوصاً ان کے بڑھاپے کے وقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے سننے والے، اگر تیرے نزدیک تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو پھر کیا کریں؟ فلا تقل لہما اف، تو پھر ان کے سامنے اف بھی مت کرنا، ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹنا مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے سامنے نرم بات کرنا، آہستگی کے ساتھ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی فرمائی، صرف اللہ کی عبادت کرو، شرک نہیں کرنا گویا، اور ساتھ ہی ماں باپ کے احسان ماننے کی تلقین۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے، جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک فیصلہ کرنے والا ہے، مسلمان جنت میں ہی جائے گا، چاہے ابتداءً خدا نہ خواستہ اپنے اعمال کی بنا پہ جہنم میں چلا گیا، لیکن اس کے لیے دائمی طور پہ جہنم میں رہنا نہیں ہے، وہ جنت میں آئے گا، اور جو کفر و شرک میں مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اتنی اہم چیز، اور اس کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا تلقین فرمانا ثابت کرتا ہے کہ شرک اور کفر کے بعد ایک بڑا گناہ کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا، ان کا حق نہ پہچاننا، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جس سے ان کو قلبی اور روحانی تکالیف ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت بالغہ سے بڑھاپے کا ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچیں تو ایسا کرنا۔ تو کوئی یہ کہے کہ میرے والدین تو ابھی بڑھاپے کی حالت میں پہنچے نہیں تو میں تو کچھ بھی کر لوں، نہیں، ماں باپ تو ماں باپ ہیں۔ یہ بڑھاپے کی حالت کا خاص ذکر اس لیے کیا کہ جب والدین کمزور ہو جاتے ہیں اور نوجوانوں کو اپنے ڈولے شولے ذرا مضبوط سے نظر آتے ہیں، پہلے والد صاحب کا ہاتھ پڑتا تھا تو بچہ 2 فٹ دور جا کے گرتا تھا، اب والد اگر کبھی غصے میں ہاتھ مار دے تو خود والد صاحب اپنے ہاتھ دباتے رہتے ہیں آدھے گھنٹے تک، کیونکہ بچے جوان ہو کے مضبوط ہو چکے ہیں۔ پہلے والدین کا کھاتے تھے، اب والدین کو کھلاتے ہیں۔ پہلے ہم بیمار ہوتے تھے، والدین تیمارداری کرتے تھے، اب ہمیں تیمارداری کرنی پڑتی ہے۔ تو تربیت ہو لیکن اس کو ذہنی اور قلبی لحاظ سے قبول نہ کیا ہو تو پھر انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے شادی سے پہلے کی حالت، کہ جس میں ہماری بہنوں کے کہنے کے مطابق کالی سر والی ابھی گھر میں نہیں آئی، اس میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک دیکھا گیا ہے، لیکن جب بیوی آ جاتی ہے تو بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کی زلفوں کا اسیر ہو کر اسی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر بدتمیزیاں کر رہا ہوتا ہے جس ماں نے اس کو بچپن سے لے کے جوانی تک پالا ہے۔
تو اس لیے بڑھاپے کا خاص طور پہ ذکر کیا کہ یہ والدین کی کمزوری کے ایام ہیں، یہ ان کے نقص کے ایام ہیں، اور یہ تمہاری مضبوطی کے ایام ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی نعمتوں اور مضبوطی کو دیکھ کر عالم تکبر میں چلے جاؤ اور ماں باپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو۔ اگر ایسا کیا تو تباہی ہے، جو بھی میں آپ کو کچھ واقعات بھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے بڑھاپے کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ پھر بڑھاپا ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں انسان دوبارہ بچپنے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ضدی ہوتا ہے، جلدی غصے میں آتا ہے، اپنی بات منوانا چاہتا ہے، تو اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جب بڑھاپے کی دہلیز پہ انسان قدم رکھتا ہے تو طبیعت میں نازکی پیدا ہو جاتی ہے۔ بھئی میرا کہنا مانو، ناشتے میں دیر کیوں ہو رہی ہے، جلدی لے کر آؤ۔ حافظے میں چیزیں رہتی نہیں ہیں، بعض اوقات بچوں کو کام کہا انہوں نے کر دیا، یاد نہیں رہا، اسی پہ ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو گئی۔ تو یعنی بڑھاپے کی حالت ایک ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بعض اوقات اولاد کو سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے مذہب نے، قرآن نے، حدیث نے ہمیں اس حالت میں خاص طور پر اولاد کو متنبہ کر دیا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جائیں، آپ تانا زنی کرنے لگیں، آپ ان کے سامنے سے پاؤں پٹکتے ہوئے چلے جائیں، آپ دروازے زور زور سے ماریں، آپ اسٹریٹ فارورڈ ان پہ اٹیک کریں کہ آپ نے تو ہماری زندگی حرام کر دی ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف بھی مت کہو۔ جو اہل علم یہاں تشریف فرما ہے وہ جانتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے تلفظ اف کو منع نہیں کیا، سمجھ نہیں آیا، بلکہ یہ فرمانا کہ اف نہ کہو، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ان کو اذیت اور تکلیف پہنچے، سمجھ نہیں آیا، یہ یہاں مراد ہوتا ہے۔ یہ ٹیکنیکل زبان میں اس کو کہتے ہیں دلالت النص سے ثابت ہوا کہ ان کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ لہٰذا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا بیٹا ماں باپ کو گالیاں بک رہا ہو، آپ کہیں یار تم گالی بک رہے ہو، اور وہ کہے اللہ نے تو اف کہنا منع کیا ہے، گالی دینا کوئی منع کیا ہے، گالیاں اس لیے بک رہا ہوں۔ یا مار پیٹ کرے ماں باپ کو معاذ اللہ اور کہے اللہ نے مارنے کو کہاں منع کیا، اف کو منع کیا۔ تو یہاں پر دلالت النص سے چیز ثابت ہے کہ چونکہ اف سے ایک تکلیف پہنچتی ہے، مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ماں باپ کو تکلیف اور اذیت ہو۔ اس میں نافرمانی جو وہ دائرہ شریعت میں رہ کر حکم دیں، یہ نافرمانی، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، ان کے ساتھ لہجے سخت رکھ لینا، ان کی ضروریات کا خیال نہ کرنا، ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا، گھور کر دیکھنا، اور ان کے ساتھ سختی والا رویہ رکھنا، یہ سب حرام ہوتا ہے، حرام اور گناہ کبیرہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اور ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹو مت۔ بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہمارے والدین کو دوا کھلائیں، دوا نہیں کھاتے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ میری والدہ ہیں دوا نہیں کھاتی، لیکن جب ہم ڈانٹتے اور غصے کا اظہار کرتے ہیں نا، ڈر کے دوا کھا لیتی ہیں، تو کیا ہم ان کو اس طرح غصہ کر کے دوا کھلا سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، آپ کو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، ریکویسٹ کریں پیار سے، محبت سے۔ بعض اوقات ہوتا ہے والدین کو دوا کھلائیں، بولتے لے جاؤ دوا، یہ 8 گولیاں مجھ سے نہیں کھائی جا رہی، اور پتہ ہے کہ نہیں کھائیں گے تو طبیعت بگڑے گی، وہ رات کے 2:30 بجے بھی بگڑ سکتی ہے، فوراً ایمبولینس میں ڈال کے ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ بچوں کی اپنی ایک مجبوری ہوتی ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن یہی تو وقت امتحان ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، سرکار نے فرمایا تیرے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ کہا جی میری والدہ ہیں۔ فرمایا اس کی خدمت کر، تیرے لیے اسی میں جہاد کا ثواب ہے۔ تو ایسے تو نہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ جو نوجوان یہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کس سے لڑنا ہے کہ میں دانت توڑوں اس کے، بھائی تو دانت نہ توڑ، اپنے نفس کو توڑ لے۔ ماں باپ کے سامنے ایسے رہو جیسے بچہ، ماں باپ کے سامنے غصہ نہیں کیا جاتا، گھور کے نہیں دیکھا جاتا، اپنی طاقت نہیں دکھائی جاتی۔ تو اس لیے بڑھاپے کے اندر ماں باپ کا بڑا خیال رکھنا ہوگا، اور ڈانٹ ڈپٹ نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو۔ خاص طور پہ اگر ہمارے ینگسٹرز جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بعد میں ہمیں سن رہے ہیں، بعض اوقات ماں باپ کہتے ہیں بیٹا یہ کام کر دو، اچھا نہ لاؤ، یا جب آپ نے کام کرنا ہے تو یہ اچھا نہ کر کے یہ لہجہ سخت کیوں کیا تم نے؟ اور پھر ماں باپ کہتے ہیں یہ کیسے، کس ٹون میں بات کر، میں نے کیا کیا، میں نے تو آرام سے کہا ہے۔
یہ آپ کو پتہ چلے گا اس وقت جب آپ کی اولاد اسی ٹون میں آپ سے گفتگو کر کے آپ کو آپ کی کمزوریوں کا احساس دلائے گی اور دل آزاری کرے گی نا، پھر انسان کو احساس ہوگا یہ میں نے کیا کیا تھا، کیونکہ مکافات عمل ہوتا ہے، جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے آپ کے ساتھ ویسے ہی ہوگا۔ اس لیے نرم لہجے میں گفتگو کریں۔ اور ایک بڑی توجہ طلب بات ہے، ذرا غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچے تو اذیت مت پہنچاؤ، خاص طور پہ اس حالت میں یہ فرمایا کہ وہ ماں باپ نمازی ہوں تو نہ پہنچاؤ، بے نمازی ہوں تو پہنچا دینا، ماں پردہ کرتی ہو تو نہ پہنچانا، بے پردہ ہو تو تم اذیت پہنچا سکتے ہو نہیں۔ اس کا مطلب ہے ماں باپ چاہے نیک ہوں چاہے گناہگار، باعمل ہوں یا بے عمل، اللہ کا حکم یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی۔ اس سے ہمارے وہ دیندار طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان بچے اور بچیاں توجہ کریں، ماں نماز نہیں پڑھتی، والد نماز نہیں پڑھتے، انہیں کسی کی اچھی صحبت یا ماحول کی بنا پر نمازی ہو جاتے ہیں، مسجد سے تعلق ہو گیا، داڑھی بھی رکھ لی، بچی نے برقع پہن لیا، وہ ساری زندگی دیکھتی رہی کہ ماں نے کبھی برقع نہیں پہنا، وہ چچا کے سامنے اور اپنے دیوروں اور جیٹھ کے سامنے بے پردہ آ رہی ہے، کزنز کے سامنے بے پردہ آ رہی ہے ماں، وہ دیکھتی رہی کہ ماں ساری زندگی یہ گناہ کرتی رہی ہے۔ اب یہ جو دین سے وابستگی ہوتی ہے یہ بعض اوقات ایک تکبر پیدا کرتی ہے، اور اولاد یہ سمجھتی ہے کہ اب ہمارے ماں باپ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں، کیا ضرورت ہے، یا وہ طعنہ دے دیتے ہیں۔ اگر ماں کہتی ہے کہ بھائی تم میرا کہنا مانو، کیا یہی تمہیں دین سکھاتا ہے، تو جواب میں فوراً دین آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ پردہ کریں، دین یہ بھی سکھاتا ہے نامحرم کے سامنے نہ آئیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، ماں باپ کو اس انداز سے تبلیغ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کی کوتاہیاں غلطیوں پر نگاہ رکھیں، دو وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو ان پہ نظر رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ غلط چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تو آپ اپنی فیملی کے لیے یہ ذہن بنائیں کہ جب میں کبھی میری فیملی ہوگی، بیوی بچے ہوں گے، میں اس چیز کو نہیں کروں گا، یہ ذہن بنائیں۔ دوسرا، اگر اللہ نے آپ کو دینی شعور عطا فرمایا ہے اور والدین کو علم حاصل نہیں ہے، دینی شعور حاصل نہیں ہے، تو مجھے بتائیں ان کو جہنم سے کون بچائے گا؟ اگر آپ ان کو حال پر چھوڑ دیں تو۔ میری والدہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہماری والدہ جلالی خاتون تھی اور وہ برداشت نہیں کرتی تھیں کوئی بھی غلط چیز، گھر میں گندگی ہے وہ ہمیں سنا دیا کرتی تھی۔ تو جب بڑے بھائی کی شادی ہونے لگی تو والدہ مجھ سے بڑی قریب تھیں، تو مجھ سے پوچھا اکمل سچ سچ بتا ایک بار۔ میں نے کہا امی پوچھیں، میں کیسی ساس بنوں گی؟ تو میں نے کہا امی اگر آپ جلال کو قابو میں رکھیں گی تو بہت اچھی ساس ہوگی۔ مذاق میں نا ہنستے ہنستے۔ تو میری امی بہت مجھ سے محبت کرتی تھیں اور کئی چیزوں میں مشورہ کرتی، دیکھنا میں یہ کر رہی ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چونکہ یہ میری ماں ہے اور سامنے کوئی دوسرا علیحدہ ہے تو میں اپنی ماں کی غلط چیز میں بھی یس کروں، فوراً بتا دیا کرتے تھے امی ایسا نہیں، ایسا کر لیں، یہاں پر یہ صحیح نہیں ہوا، لیکن دائرہ ادب میں رہ کر۔ نیت کیا ہوتی تھی؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری والدہ بروز قیامت کسی کے سامنے ایک ظالمہ کی حیثیت سے کھڑی ہو، خوف کی حالت میں ہو، رنگ فق ہو، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوں، اور سامنے والا بے دردی سے میری والدہ کے نام مال سے نیکیاں نکال کر جنت میں چلا جائے اور میری والدہ کے لیے آزمائش بن جائے۔ تو میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو اگر وہ کوئی کوتاہی میں مبتلا ہیں نادانستہ طور پر، تو میں ان کو سیدھے راستے کی طرف لاؤں، میں ان کو پروٹیکشن فراہم کروں۔ ماں باپ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جو کر رہے ہیں کرنے دو، چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ اگر نیک ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، آپ صاحب علم ہیں، تو آپ کو تو جیسے عوام کو آپ جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، تو آپ کے ماں باپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے کر آئے۔ اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، ماں باپ اگر فاسق و فاجر بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا۔ ایک صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ مشرکہ ہیں، اگر وہ مجھ سے ملنے آئے تو میں کیسا رویہ اختیار کروں؟ فرمایا ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ یعنی مشرکہ ماں کے ساتھ بھی سرکار نے فرمایا اچھا رویہ اختیار کرو، کہ جب ایسے کرو گے تو مذہب اسلام کی محبت دل میں پیدا ہوگی اور وہ بھی اسلام کی طرف مائل ہو جائے گی۔ اور اس کے برعکس اگر کسی زوم میں ہم نے سمجھا کہ
کہ ہم تو نمازی ہیں، ہم تو حاجی ہیں، ہم تو عمرہ کرنے والے ہیں، میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں، اور میرے ماں باپ تو کچھ بھی نہیں. تو بھائی جتنے بھی مناصب آپ کو حاصل ہو جائیں، ماں باپ کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہوا ہے. اور اللہ جانتا ہے قیامت تک بہت سارے ماں باپ فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، گناہ کبیرہ کرنے والے ہوں گے، اس کے باوجود اولاد کو مکلف بنایا. کیسے یوں تمہارے والدین؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، خبردار جو ان کے سامنے کوئی اذیت والی بات کہی، نرمی سے بات کرو، ان کو ڈانٹو مت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت غور سے سنیے گا. آپ نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک جریج نامی عابد تھا. تو پہلے دور میں جب بنی اسرائیل ہوتے تھے نا، ان کے عابد سب سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنا ایک عبادت خانہ بنا کے اس میں عبادت کرتے تھے، مخلوق سے ہٹ کر، جس کو رہبانیت کہتے ہیں. ہمارے مذہب میں منع ہے. سرکار نے فرمایا میری امت کی رہبانیت اعتکاف میں، بس سال میں ایک دفعہ سب سے کٹ کے اعتکاف میں چلے جاؤ. اب تو وہاں بھی رہبانیت ختم ہو گئی، وہاں پہ بھی سارے دوست بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق ٹھٹا چل رہا ہوتا ہے، لیکن بس اس سے زیادہ نہیں. تو وہ عبادت خانے میں اپنے عبادت کرتا تھا، اور بڑا متقی پرہیزگار، اور اس کی عبادت کا چرچا تھا. ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی بوڑھی والدہ باہر آئی، آواز دی، اے جریج، اے جریج. سرکار فرماتے ہیں جریج نماز میں تذبذب کے عالم میں آ گیا کہ میں رب کی اطاعت میں مشغول رہوں یا توڑ کر ماں کو جواب دوں. فیصلہ یہ اس کے دل نے کیا کہ میں نماز جاری رکھتا ہوں، پھر جواب دے لوں گا. نماز ختم کی، ماں جا چکی تھی. پھر ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، ماں آئی اور وہ عبادت کر نماز پڑھ رہے تھے. ماں نے آواز دی، توجہ نہیں کی. ماں جلال میں آ گئی. بوڑھی خاتون تھی نا، بس جلال آ گیا. کہنے لگی کہ اے جریج، اللہ تجھے فاحشہ عورت کا منہ دکھائے. بد دعا دے کے چلی گئی. اب کچھ اس جریج کے حاسدین تھے ادھر ہی، وہ اس سے جلتے تھے. انہوں نے ایک فاحشہ عورت کو بلایا. انہوں نے کہا ہم تجھے ٹارگٹ دیتے ہیں، اگر تو اس کا ایمان خراب کر دینا تجھے اتنا اتنا پیسہ دیں گے. وہ بڑی حسین و جمیل عورت تھی. اس نے کہا یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ابھی دیکھو میں کیا کرتی ہوں. وہ حسینہ عالم پہنچ گئی میک اپ شیک اپ کر کے، اور وہ جریج کو لبھانے لگی. جریج نے توجہ ہی نہیں کی اس کی طرف بالکل. اب اس کو بڑا گلٹ فیل ہوا کہ یہ کیا ہوا، میں تو بڑے دعوے کر کے آئی تھی. وہ باہر گئی، اس نے ایک چرواہے کو دیکھا، اس کو برائی کی دعوت دی، اس کے ساتھ زنا کیا. حاملہ ہوئی، بچہ پیدا ہو گیا. بچے کو لائی لوگوں کے سامنے. لوگوں نے کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ کہا جریج کا ہے، اس نے میرے ساتھ برائی کی ہے اور یہ اس کا بچہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں نے اس سے نہیں پوچھا کہ تو نے کیا کیا. نے اس کو اندر سے نکالا، خوب مارا پیٹا، اور اس کا حجرہ گرا دیا، سارا عبادت خانہ. وہ مٹی کا بنا ہوا تھا، مٹی کی اینٹوں سے سب گرا دی. اب جریج پٹ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی بتاؤ تو صحیح آخر ہوا کیا ہے. جب پیٹ پاٹ کے تھک گئے نا، سب نے اپنے ہاتھ کی کھجلی ختم کر لی، تو پھر ایک بولا، کہنے لگا تو نے زنا کیا ہے. اس نے کہا کس کے ساتھ کیا ہے؟ کہا اس کے ساتھ. دلیل کیا ہے؟ تیرا بچہ ہے. اس نے کہا اچھا مجھے مہلت دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. انہوں نے کہا پڑھو. 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ میری مدد کر. اللہ نے دل میں الہام فرمایا. آپ بچے کے پاس گئے اور کہا کہ بتا تو کس کا بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے. اور وہ بولنے لگا. اس نے کہا میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں، میری ماں نے اس کے ساتھ جا کے زنا کیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسی لوگوں نے یہ سنا تو اس کو چومنے لگے، بوسہ دینے لگے، اور جریج کے جسم پہ ہاتھ پھیر کے اپنے اوپر مسح کرنے لگے برکت کے لیے، اور کہنے لگے اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا حجرہ سونے کا نہ بنا دیں. انہوں نے کہا بھائی مٹی کا ہی بنا دو بس. اب آپ اس پہ غور کریں، اس واقعے سے نتیجہ کیا نکلا. جریج نے اپنی ماں کی نافرمانی کا قصد ارادہ نہیں کیا تھا. وہ نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی عبادت میں تھا، لیکن وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اس وقت مجھے اللہ کے حق کی رعایت کرنی ہے یا ایک مخلوق کے حق کی رعایت کرنی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ علم رکھتا تو نماز توڑ کے اپنی ماں کو جواب دیتا، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے. اس کے حق میں کوتاہی ہو جائے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، لیکن بندے کے حق میں کوتاہی ہو، بندہ مجبور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کے حق کی رعایت ہوتی. تو اس کو نماز توڑ دینی چاہیے.
لیکن آپ دیکھیں کہ قصور اس کا نہیں تھا، اس نے تو اللہ کی اطاعت میں مشغول رہتے ہوئے ماں کو جواب نہیں دیا، نافرمانی نہیں، بدتمیزی کا ارادہ نہیں، لیکن ماں کی طاقت دیکھیں کہ ایک عبادت گزار جو معروف ہے، جب ماں کی زبان سے الفاظ نکل گئے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کر دیا۔ اس لیے ماں باپ کی طاقت کو پہچانیں، اور ضمناً اس میں چند باتیں نکلتی ہیں، وہ بھی میں ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ عورت نے آ کر، پہلی بات یہ کہ حاسدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو ذی نعمت محسود، ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نعمت دی ہے لوگ اس سے حسد کرتے ہیں۔ حسد کیا ہوتی ہے؟ کہ اس سے نعمت چھین کر ہمیں مل جائے، یہ حسد ہے۔ اس بچے کو بٹھائے گا کوئی؟ تو دو یہاں پر چیزیں ہیں، ایک تو آپ اور میں اپنے بارے میں غور و تفکر کریں کہ ہم حاسدین میں سے تو نہیں ہیں۔ کسی کے پاس دولت، کسی کے پاس گاڑی، کسی کے پاس ذہانت، کوئی خوبصورت ہوتا ہے، کوئی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ہمیں بعض اوقات اس سے جیلسی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمارے دل میں تمنا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے چھین کر مجھے مل جائے، اور یہ بلا عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اور اس میں سب سے بڑے قصوروار کون ہوتے ہیں؟ گھر کے سرپرست۔ معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوئیے گا کہ ہم سمجھتے ہیں بچوں کو ناظرہ پڑھا دو، حفظ کروا دو، ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے یاد کرا دو، سرکار کی سنت کے مطابق دعائیں، کچھ سنت آداب سکھا دو، بس جی نماز وغیرہ سکھائی، پورا ہو گیا۔ روحانی تربیت کون کرے گا؟ باطنی گناہوں کی معرفت کون دے گا؟ بیٹی جیلسی میں بھری ہوئی ہے، آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، جب اس کی شادی ہوگی وہ اپنے آپ کو جیلسی کے اندر مبتلا کر کے، حسد میں مبتلا کر کے تباہ کر لے گی اپنے آپ کو۔ گھر کی عورتوں پہ خاص طور پہ توجہ کرنی چاہیے، یہ بعض اوقات شوہر کو اکساتی ہیں۔ شوہر گھر سے باہر نکلے گا بالکل نارمل موڈ ہوگا، واپس آئے گا تو چادر اوڑھ کے بستر پہ ناراض لیٹی ہوں گی۔ شوہر پوچھے کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ بھائی کھانا تو دے دو، خود گرم کر لو۔ ارے ہوا کیا ہے؟ پھر نکالیں گے، ایک دم ڈراپ سین ہوگا نا۔ تم نے دیکھا تمہارے بھائی نے اپنی بیوی کو سونے کا سیٹ بنا کر دیا ہے، اور میں عرصے دراز سے کہہ رہی ہوں رونا شروع۔ ارے بھائی وہ بیچارہ آدم کا بیٹا تھکا ہارا گھر آیا، چائے کو پوچھو، کھانے کو پوچھو، پہلے سونے کا سیٹ آ گیا۔ تو یہ بیویاں پھر شوہروں کو مجبور کرتی ہیں حرام کماؤ، تم حلال میں تو میری ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے، ادھر لگا دیتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جیلسی، مقابلہ بازی، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو ایک تو اپنے اندر تلاش کریں آپ کسی سے جیلس تو نہیں ہیں۔ دوسرا، اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو ہر ایک کو اپنی نعمت کے بارے میں نہ بتا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، بنیامین آپ کے بھائی آپ کے ساتھ ہو گئے تھے، باقی بیٹے جو تھے 9 وہ قحط سالی میں غلہ لینے گئے مصر میں، تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بیٹا تم ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ اس میں حکمت یہ بیان کی کہ اگر تم 9 جاؤ گے نا، پوچھیں گے بھئی کون ہے، وہ کہیں گے ہم 9 بھائی ہیں، تو نظر لگ جائے گی یا کوئی حسد میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے لیکن اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کاروبار آپ کا اچھا چل رہا ہے، کسی نے پوچھا کہ بھئی کیسا چل رہا ہے، آپ نے اگر مفتی صاحب نے کہا تھا بتانا نہیں ورنہ حسد میں مبتلا ہو جائے گا، یہ آدمی بڑا بیڑا غرق ہے، بالکل تباہ ہو گیا کاروبار، بھائی جھوٹ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہیں اللہ کا فضل ہے، گزارا ہے سب کا، ہمارا بھی گزارا ہو رہا ہے، بس یہ کہہ دیں آپ، زمانی سی بات کہہ دیں۔ لیکن ہم بعض اوقات شو بازی کرتے ہیں نا، یہ عورتیں خاص طور پہ آپ دیکھیں، یہ انگوٹھی، یہ انگوٹھی، یہ انگوٹھی، پھر کبھی یوں رہ کے بات نہیں ہوگی، یوں ہو کے ہوگی۔ بھئی میں تو یہ کہہ رہی ہوں، دیکھیں سنیں بات سنیں، یہ یوں دکھائیں گی کہ کتنے شوہر نے انگوٹھیاں دی ہیں، بریسلیٹ دکھائیں گی، یہاں دوپٹہ ہٹا دیں گے اگر عورتیں بیٹھی ہیں تو جیسے تاکہ سیٹ نظر آئے، اس میں سامنے والا ہو جاتا ہے جیلس۔ تو اگر آپ ادھر آ جائیں گے، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اجازت ہے شروع کریں؟ جزاک۔ تو اگر وہ پبلک ایسی ہے جس میں کچھ لوگ جیلس ہیں تو یہ نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا سورہ فلق میں کیا ارشاد فرمایا، پناہ مانگنے کا،
اور آخر میں کیا فرمایا؟ حاسد سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرے. بہت خطرناک ہوتا ہے. یہ حضرت تو اس فیلڈ کے آدمی ہیں, یہ تو یہ نہیں کرتے ہوں گے, لیکن عاملین کے پاس جو ہے ٹوٹکے کے لیے آتی ہیں, میری بھابھی کی ناک ٹوٹ جائے اللہ کرے, اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے, اوپر سے گرے نیچے تو ایسی پاگل ہو جائے کہ ناشتے کے اندر مکھن میں ٹشو لگا کے کھانا شروع کر دو, ایسا کروا دو اس کے اوپر. اور عامل بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ تمہاری بھابھی کا بیڑا غرق کر دیں گے. اور بعض خاص طور پر میں نے دیکھا ہے خواتین کے اندر یہ بیماری ہے, بولتی آج تو میں نے اس کو اتنا جلایا ہے نا, اتنا مزہ آیا جب میں نے دکھایا نا یہ سیٹ, اس کا منہ دیکھنے والا تھا, اتنا سا نکل آیا, لال منہ ہو گیا تھا. یعنی خوش ہوتی ہیں جلا کر, جیلس. ارے بھائی اگر وہ اس کو موقع ملے گا وہ چھوڑے گا نہیں آپ کو. اس لیے اپنے گھر کی خواتین کی تربیت کریں. تو جب یہ حسد پیدا ہو جاتا ہے نا, تو کیا انہوں نے کروایا دیکھیں. ایک اللہ کے ولی تھے, وہ جریج اللہ کے ولی تھے, عابد تھے بہت بڑے, اور انہوں نے یہ کام کروایا کہ فاحشہ کو پیچھے لگا دیا. پھر یہ خراب حرکتیں انسان کرتا ہے, اس لیے جیلس سے بھی خاص طور پہ توجہ. دوسری چیز وہ فاحشہ آئی کہ میں مائل کر لوں گی, لیکن اللہ کے نیک بندے, اس سے ہمارے وہ ینگسٹر ذرا توجہ کریں جن کی مرکز نکاح جو ہے وہ فیس بک کے اوپر کوئی مچھلی ہوتی ہے, جال بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کانٹے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی زلیخا, کوئی لیلا, کوئی ٹینا, کوئی پرینکا, کچھ بھی مل جائے, ہندو ہو کرسچن ہو, دوستیاں کرنی ہیں صاحب. اور بعض اوقات سامنے لکھا ہوتا ہے زلیخا, حالانکہ پیچھے حقیقتاً چراغ دین ہوتا ہے بڑی مونچھوں والا, وہ فیک آئی ڈی بنی ہوتی ہے, اور اس سے دراز تک وہ فیک لڑکی سمجھ کے چیٹ کرتا رہتا ہے. بعد میں وہ بتاتا ہے کہ بھائی میں تو تیرا ہم جنس ہوں, اور ٹرانسجنڈر ایکٹ یہاں پہ جاری نہیں ہوا, میں نے اپنی جنس تبدیل نہیں کی ہے. وہ پھر پچھتاتے ہیں. وہ بلیک میلر بھی ہوتے ہیں بعض اوقات, وہ آپ سے تصویریں نکلواتے ہیں, آپ سے ناجائز چیزیں کروا لیتے ہیں, غلط قسم کی چیٹ, وہ سب سیف ہو جاتی ہے, بعد میں آپ کو بلیک میل کریں گے. تو یہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض اتنے ترسے ہوئے ٹھرکی ہوتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ برقعے والی ہے, بغیر برقعے والی, رنگ کیسا ہے کیسا نہیں, پڑھ لکھے, وہ کہتے ہیں یار کوئی تو ملے. اور معذرت کے ساتھ بعض تو شادی شدہ ہونے کے باوجود اس ٹرک کے اندر مبتلا ہوتا. انہیں آپ دیکھیں گے برقعے والی بھی جاری ہوگی تو یوں دیکھیں گے پورے. خیر آپ کو تو حسن ظن قائم کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بہن کو اپنے نگاہوں کے حصار میں گھر تک چھوڑ کر آ رہا ہے تاکہ کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے. حسن ظن قائم کر لیں. اسی طرح اسکوٹر چلا رہے ہوں گے نا, میں نے کتنا دیکھا ہے کیونکہ مشاہدہ کرتا رہتا ہوں روڈ پہ نا, اسکوٹر چلا رہے ہیں اور ساتھ میں جو کوئی جاری اس کو دیکھنا, بھائی تو آگے دیکھ. پھر وہ بعض اوقات بیوی پیچھے بیٹھی ہوتی نا, وہ اس نے بھی ناخن بڑھائے ہوتے ہیں 2 انگلیوں کے, خاص طور پہ ننجا بنی ہوتی ہے, وہ مارتی یہیں پر ایک دم گردے کے نیچے. کیا کر رہے ہو؟ نہیں کچھ نہیں کر رہا. پھر ختم نہیں ہوتی. ہماری حالت یہ ہے کہ کوئی مل جائے تو 2 منٹ میں ایمان ہمارا ڈاماڈول ہو جائے. لڑکی اگر مسکرا کر دیکھ لے تو نوجوان کے بھائی کا کمال کام کر گیا شاید. ارے بھائی خدا کا خوف کرے. ادھر دیکھیں آپ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہوں گے جن کو میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ عرش کا اس وقت سایہ عطا فرمائے گا. الفاظ تو یہ ہیں, اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائے گا, کہ جہاں کہیں سایہ نہیں ہوگا, لیکن مراد عرش کا سایہ ہے. اس میں فرمایا ایک وہ شخص کہ ایک خوبصورت اور حسین و جمیل مالدار عورت اپنے آپ کو اس کے اوپر پیش کرے برائی کے لیے, اور وہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کمال تو یہ ہے. ایک دیندار نوجوان تھا, اس نے کہا مفتی صاحب میں فیس بک پر ہوتا ہوں, کچھ بہنیں مجھ سے کہتی ہیں آپ ہمیں قرآن و حدیث بھیجیں, تو کیا میں بہنوں کو قرآن و حدیث بھیج سکتا ہوں, کوئی آیات کچھ حدیثیں؟ میں نے کہا بھائی بہنوں کی خدمت کے بجائے میں تجھے بھائی دے دیتا ہوں, سینکڑوں ان کی خدمت کر لے. یہ جو تیرے دل میں درد اٹھا ہے نا بہنوں کی خدمت کا, یہ بہن نہیں رہے گی کچھ عرصے بعد, پھر تصور بیوی پیدا ہوگا. پہلے گرل فرینڈ بنے گی, دوست بنے گی, اور اس کے بعد شیطان تمہیں کہیں اور لے کے چلا جائے گا, جس کی آخری حد زنا ہے. میں چونکہ 30 سال سے ورک کر رہا ہوں نا, اور لوگ معروف ہونے کی وجہ سے ہم سے رجوع کرتے ہیں, الامان والحفیظ, ایسے ایسے معاملات ہو رہے کچھ حد نہیں. اس لیے خاص طور پہ نوجوانوں اپنے ان بزرگوں کے واقعات سن کر ذرا غور کریں کہ کیسے انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا. حسین و جمیل عورت آئے میک اپ کر کے, تنہائی بھی ہو, کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے خدا کے,
اور وہ کہے عورت کہے مجھ سے برائی کر لو. ایک تو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں نا کہ 5-10 سال میں جا کے ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے کہ کسی کو اپنے طرف مائل کرتے ہیں, لیکن پھر وہ اس قابل ہی نہیں رہتے کہ شادی کریں بیچارے. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ مجھ سے برائی کرو. کتنا بڑا امتحان ہے, لیکن حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا. اس سے اگلی چیز, عورت کی دشمنی بڑی خطرناک ہوتی ہے. عورت ضد پر آ جائے تو کچھ بھی کر گزرتی ہے. جیسے اس نے ضد آ گئی نا تو اس نے زنا تک کروا لیا. آپ دیکھیں حمل کی مشقت, زنا بعد میں ظاہر ہونا ہی تھا, چاہے وہ جریج کی طرف منسوب کرے, اس میں ذلت اور بے عزتی, لیکن وہ برداشت کر لوں گی لیکن اس کو تباہ کروں گی. اس لیے جو ہمارے ینگسٹرز یہاں بیٹھے ہیں بعض اوقات لڑکیوں سے دوستیاں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں محفوظ رہوں گا. آپ جس لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں نا, اس کا آئی پی ایڈریس سامنے آرام سے سامنے والا نکال سکتا ہے, اور اس کے ذریعے پتہ ہے کہ آپ کس کمرے میں, کس علاقے کے کس کمرے کے اندر بیٹھ کر اس وقت آپ چیٹ کر رہے ہیں. اب یہ کوئی مشکل نہیں. اور وہ پھر ایک لڑکی کو آپ دھوکہ دیتے ہیں, کسی کی زوجہ کو آپ اس سے دوستی کر لیتے ہیں. ہمیں ایسے لوگ ملے کہ کسی کی زوجہ ہے اس سے دوستیاں کر رہے ہیں اور شوہر سے بدظن کر رہے ہیں. تمہارا شوہر تمہاری قدر نہیں کرتا, مجھے بڑا افسوس ہے. یہ ہے قدردان نا. ساری بیویوں کے لیے درد اس کے اندر بھر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, تو اس سے رجوع کر لو, یہ درد والا ہے, یہ ہے قدردان. تو بدظن کرتے ہیں, تمہارا شوہر تمہاری قدر نہیں کرتا, کاش تم میرے گھر میں ہوتے. تو یہ آسمان سے تارے لاتا روزانہ, چاند کے ٹکڑے توڑ کے لاتا, سونے کے سیٹ لے کر آتا. نکمے نکھٹو, تو کام دھندا کرتا نہیں ہے, کیا کرتا ہے تو وہاں پر. تو یہ جو بعض اوقات لڑکیوں کو قریب کرنے کے لیے عورتوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا کر لے گی, یاد رکھیں اللہ تعالی ہم سب کی عزت محفوظ فرمائے. ایک عامل صاحب نے مجھے کہا, مفتی صاحب ایک عورت میرے سامنے آئی, اس نے کہا کہ مجھے آپ سے عقیدت قائم ہو گئی. لفظ کچھ اور کہا تھا, میں نے عقیدت کا لفظ کہا. میں کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹا عزت بچاؤ, مہم کرو. تم خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ شاید تم بہت ہی حسین و جمیل ہو اور تمہاری طرف مائل ہو گئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی دشمن نے بھیجا ہو, اور جب تم کو غلط حرکت کرو تو اس کی ویڈیو بنا لے. کچھ بھی آج کل تو سب معاملات چل رہے ہیں, دور رہو اس چیزوں سے. تو پھر اس کو ہوش آیا, نہیں یار صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ. ارے بھائی, تو اس لیے آپ تو اچھے لوگ بیٹھے ہیں, لیکن یہ معاشرے کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. اور پھر جب وہ عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, پھر وہ اس کے بعد معاملات کرتی ہیں تو کہیں کا چھوڑتی نہیں ہے. اس پہ بھی توجہ کریں. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے بغیر پوچھے زد و کوب کرنا شروع کیا. میں نے جب یہ حدیث پہلی دفعہ سنی تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ سنی تھے. برا نہیں مانیے گا, کیونکہ ہم سنیوں کی بھی عادت, ہم اصل مسئلے کی تحقیق ہی نہیں کرتے. ایک پوسٹ آنے کی دیر ہے, جی فلاں نے ایسا کہا, فلاں نے ایسا کیا, ہم نہیں تحقیق کرتے. ہم کہ بے فکر رہو, کمنٹس پہ کمنٹس پاس کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اس کو واٹس ایپ گروپس میں ڈال دیں گے. دیکھیں جی فلاں نے یہ کہا ہے, واقعی کہا کہ نہیں کہا, اور ان الفاظ میں کہا کہ نہیں کہا. نہیں, ہم اس پہ فوراً کمنٹس اچھی طریقے سے عزت اتار دیتے ہیں سامنے والے آدمی کی, اور بعض اوقات بعد میں پتہ چلتا ہے اس نے تو ایسا کیا ہی نہیں. یاد رکھیں یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ خصوصی طور پہ اہل سنت کے کسی عالم کے بارے میں کوئی چیز آپ کو پتہ چلے اور آپ اس پہ بیڈ کمنٹس دیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے, میں نے اس کو پڑھا, میری روح تر و تازہ ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی سنی عالم بد تقدیر الہی کوئی خطا کر بیٹھے, سبحان اللہ, بد تقدیر الہی, تقدیر کی طرف منسوب کر دیا, اگر کر بیٹھے تو اس کا راز چھپانا واجب ہے. اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو, ورنہ لوگ اس کے فیض سے محروم ہو جائیں گے. مثال کے طور پر ایک شخص بہت تبلیغ کر رہا ہے, لوگ نیک بن رہے ہیں, پرہیزگار, اس سے کوئی خطا ہو گئی, اگر آپ لوگوں کے درمیان یہ کہہ دیں گے یہ خطا کار ہے, یہ تو لوگ تو بدزنوں کے دور ہو جائیں گے نا. چلو وہ خطا کار ہے, کم از کم کچھ لوگ فائدہ تو حاصل کر رہے ہیں جن کو نہیں پتہ, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اصلاح نہ کی جائے. وہ پھر پردے میں رہ کر ہو, ٹیبل ٹاک کریں, اس کو علیحدہ بٹھا کے بھئی یہ آپ کے منصب کے مطابق نہیں ہے, یہ آپ نہ کیجیے. لیکن ہمارے ہاں جب تک میں نے وہ کہا نا, ہاتھ میں کھجلی,
کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پکڑا جائے نا یہ موبائل والا ادھر ادھر کوئی چوری ووری کرنے والا، تو جاتے جاتے کیا کیا ہے؟ موبائل چرا رہا تھا، یہ نہیں پتا کہ واقعی چرایا کہ نہیں چرایا۔ ایک ہم بھی تھپڑ مار کے تبرکن، یہ ایک لات اور ماریں گے اور لگاؤ اس کے، نکل لیے صاحب۔ یار پہلے دیکھو تو صحیح، کوئی بے گناہ تو نہیں ہے، تمہارا اپنا بھائی تو نہیں ہے پٹ رہا، اس بے گناہ کو پکڑ کے تم نے تماچا مار کے نکل گئے۔ ہمارے یہاں یہ میجر مسٹیک ہے اہل سنت میں، خاص طور پہ دوسروں میں بھی ہے، لیکن میں اپنے اہل سنت کو اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بیماری بہت زیادہ، ہم 2 منٹ میں اپنے مرکز عقیدت کو راضی کرنے کے لیے کسی کی بھی عزت پامال کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے دیانتداری سے مشاہدہ کیا جائے تو بعض اوقات جس کی عزت ہم پامال کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے مرکز عقیدت سے زیادہ دین کا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تباہ کر دو اس کو معطل کر دو، بیکار کر دو، لوگوں میں بدنام کر دو، اور یہ چیز ہمارے یہاں ہو رہی ہے، اور اس میں بعض اوقات حقیقت نہیں ہوتی، جیسے جریج کے معاملے میں ہوئی اور ہم کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد بچہ بول اٹھا، اگر یہ نبی کا معاملہ ہوتا تو معجزہ تھا، اور ولی سے ہوا تو کرامت تھی، جریج نبی نہیں تھے، اس لیے ہم اہل سنت کرامت کے قائل ہیں۔ معجزہ کیا ہے کہ نبی سے کوئی ایسا عمل کا صدور ہوتا ہے جس کا مقابل لانے سے لوگ عاجز آ جاتے ہیں، تو وہ معجزہ کہلاتا ہے، یا خارق عادت کہتے ہیں، عادت کو پھاڑ دینے والا، عادت سے ہٹ کر، جیسے سرکار نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے، کوئی کر کے بتائے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کوئی کر کے بتائے، یہ معجزہ۔ اور اگر یہ غیر نبی سے ہو لیکن موحد ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو اس کو کرامت کا نام دیا۔ علماء نے غور کیا کہ اس کو کیا کہیں، معجزہ تو نبی کے لیے ہوتا ہے، اور ہے انہی کی مثل کہ ویسے ہی خلاف عادت کام، تو کوئی نام تو رکھنا تھا، اس کا نام رکھا کرامت۔ اور یہ کرامت ہے جو بخاری کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ بعض لوگ اولیاء کرام کی کرامت کے منکر آپ کو نظر آئیں گے، ان کو یہ حدیث دکھائیے بخاری، اور ان سے پوچھیں بتاؤ یہ معجزہ تھا، اگر کہیں یس کافر ہو جائیں گے کہ غیر نبی کو نبی بنا دیا، اور اگر کہیں نہیں معجزہ تو نہیں تھا تو پھر اب تم بتاؤ اس کا کیا نام رکھو گے، کچھ نہ کچھ تو ہے یہ۔ تو ہمارے اکابرین نے اس کا نام رکھا ہے کرامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچپن کی حالت میں 3 ہی بچوں نے کلام کیا، ایک عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، ایک یوسف علیہ السلام نے اپنی پاکیزگی ظاہر کرنے کے لیے ایک بچے کی گواہی، تیسرا یہ جریج کے اس بچے نے۔ اور اس سے معلوم ہوا ہمارے نوجوانوں، ہماری بہنیں جو ہمیں سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک چھوٹا سا بچہ جس کے ذہن میں بھی جملے بھی نہیں ہیں، الفاظ بھی نہیں آئے، اس کی زبان تکلم پر قادر بھی نہیں ہے، اللہ چاہے تو اس کے ذہن میں الفاظ بھی ڈال دے، جملے بھی مرتب کر دے، اور اس کی زبان بھی چلا دے۔ اس لیے اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو، آپ اللہ کے پر مکمل بھروسہ کر کے پھر عاملین کے پاس چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اللہ سے مایوس ہو کر جائیں گے یہ آپ کے ایمان کے زوال کا سبب بنے گا، یاد رکھیں۔ اور ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، پہلے نمازیں پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تو خاص طور پہ گھر کی عورتیں، تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ باقی میں تو ہر جگہ بیان کر ہی رہا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں میں لوگوں کے عقائد مضبوط کروں، ان کو باطنی لحاظ سے نفس و شیطان کے شر سے جتنا بچا سکے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے لیے بھی یہ آسانی پیدا فرما دے۔ تو ہماری خواتین جو ہوتی ہیں وہ دعا مانگتی ہیں، پھر کہتی ہیں اللہ سے کچھ کر نہیں رہا، اب کون کرے گا؟ اللہ نہیں کرے گا، عامل کر دے گا، گوگیا پاشا کر دے گا، ساوتری مائی کر دے گی، وہ اس طرف مائل ہو جائیں گی، اور ان سے جا کے ماسی آ کے بتائے گی۔ اب وہ عالمہ ہے، وہ وقت کی امام اعظم کی شاگردہ ہے، وہ کہے گی ارے باجی کیوں پریشان ہو، میں نہ بتاؤں تمہیں ایک عامل کے بارے میں؟ کون سا؟ جفی والی سرکار ہے؟ جفی والی سرکار؟ ہاں، وہ عورتوں کو جفیاں دیتے ہیں، یعنی یہی ہے نا ہمارا، کوئی الائچی والی سرکار، کوئی جفی والی، کوئی کتے والی، کوئی بلی والی، کوئی تھوک والی سرکار، کوئی سگریٹ والی سرکار، کوئی الٹے لٹکنے والی سرکار۔ وہ ایک سرکار ہے الٹے لٹکنے والی، وہ الٹے لٹکے رہتے تھے، صاحب فوت ہو گئے، مزار بنا دیا ان کا۔ اب اگر آپ نے علاج کرنا ہے تو وہ ان کے مریدین پکڑ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے الٹا لٹکا دیتے ہیں 4 گھنٹے کے لیے۔ ایک سگریٹ والی سرکار ہے، وہ سگریٹ والی سرکار سٹے لگا لگا کے قبر میں پہنچ گئی، مزار بنا دیا اس کا۔ اب وہاں سگریٹیں رکھی ہوئی ہیں، اگر آپ کو کینسر ہے 10 سگریٹ پیئیں کینسر ختم۔ عورتیں بھی دوپٹے برقعے کے اندر سٹے پہ سٹے لگا رہی ہیں۔ او پاگلو، بے وقوفو، بدھو، سوچو تو صحیح ہم کر کیا رہے ہیں؟
اور یہ میں نے خود ویڈیو دیکھی، ایک مزار کے جہاں گندگی نکلتی ہے نا واش رومز وغیرہ کی، معروف کر دیا اس گندگی کو جسم پہ مل کے لیٹ جاؤ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ لوگ وہ گندگی ناپاک کیچڑ کالی مل کر لیٹے پڑے ہیں، کیا جی بیماری دور ہو جائے گی۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم نے امیدیں منقطع کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت جلد مایوس ہونا ہم نے سیکھ لیا۔ ارے بھائی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، بے نقص نظام چلا رہا ہے، روزانہ کتنا رزق عطا فرماتا ہے ہم سب کو، اور کتنے جانوروں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، جنوں کو، ٹنوں وزنی غذائیں۔ میں ایک دفعہ سوچ رہا تھا یار اگر ایک آدمی ایک دن میں 1 پاؤ پانی پیے، 1 پاؤ، کراچی کے اندر 3 کروڑ کی عوام، کتنے کلو ہو جائے گا، کتنے ٹن بنے گا؟ پھر پورے پاکستان کی آبادی تقریباً 30 کروڑ، وہ کتنا پیتے ہوں گے؟ پھر پوری دنیا میں نکل جائیں، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو لاکھوں کروڑوں ٹن پانی، میٹھا پانی روزانہ دے رہا ہے، انتظام تو وہی کر رہا ہے نا۔ لیکن وہ ہماری بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا، وہ بیٹے کو نوکری نہیں دلوا سکتا، وہ شوہر کو راہ راست پہ نہیں لا سکتا، وہ کون لائے گا؟ عامل بابا، کالے ڈنڈے والے سرکار، داڑھی صاف ہے، زلفیں کندھوں سے نیچے لٹکی ہوئی ہیں، مالائیں ہیں، انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں، نمازیں پڑھتا نہیں ہے، کلمہ یاد نہیں ہے، اور حق ہو بچہ تم کچھ پریشان لگتا ہے، او بابا پریشان، ادھر آ، یہ ڈنڈا مارا، لا بابا کو کچھ دے، بابا دعا کرے گا، لیا بابا تکا کھا رہا ہے، بچہ پھنسا ہوا ہے۔ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ بابا تو جو مانگتا پھر رہا ہے ایک ڈنڈا اپنے کیوں نہیں مار لیتا؟ ایسے بابا جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اچھے عاملین کے بارے میں نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم علاج کرتے ہیں، ضنی چیز ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، ہم ایک وسیلہ ہیں، ہم کوئی دعویٰ نہیں کرتے، ان کو آپ نہ آزمائیں، جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں، لاؤ کسی کو ہم کریں گے، محبوب آپ کے قدموں میں، ہر کام چٹکی بجاتے ہوگا۔ اگر آپ میں طاقت ہے پکڑ کے لے جائیں اس کو ICU وارڈ میں، اور بول اگر یہ 1 ہفتے کے اندر سارے مریض باہر نہیں نکلے نا، صحت یاب ہو گئے، تجھے مار دیں گے جان سے، کرے نا؟ اس سے بولے یار امریکہ پہ ایک جادو کر دے، IMF کے اوپر کر دے، قرضہ مل جائے ہمیں، کیوں نہیں کرتے؟ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک انڈیا کی بچی تھی، یہ صرف میں آپ کا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اچھے عاملین کو بالکل نہیں آزمانا آپ نے، ٹھیک ہے؟ وہ اچھے ہیں، جو بعمل ہیں، جو روحانی علاج کرتے ہیں۔ یہ جو شیطانی ہے نا، شیطان جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ معاذ اللہ نظام قدرت ہمارے ہاتھ میں آ گیا، ان کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس بچی نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میرے والد صاحب کسی کے پاس چلے گا، اس نے کہا تمہاری بیوی نے تم پہ جادو کرایا، میرے والد صاحب طلاق دینے پر آ گئے۔ میں نے کہا اپنے والد صاحب سے کہو اس کے پاس جائیں اور 2 اپنے مردے، ایک مرد ایک عورت کا ذکر کریں اور کہیں بتائیں ان کی شادی کیسے رہے گی۔ تیر میرا نشانے پہ لگا، وہ باپ گیا، اس نے مردہ کا ذکر کیا، عامل صاحب نے اپنے وہ جائچے بنا کہا بہترین رہے گی، فوراً کر دیں۔ اس نے کہا وہ شادی نہیں ہو سکتی، دونوں مرے ہوئے ہیں۔ تو یقین آیا کہ بھائی یہ فراڈ ہے، یہ بڑے بڑے دعوے غلط ہیں، لیکن اگر وہ اچھے عامل کے پاس جاتے، اگر وہ حساب کتاب کرتا اور وہ بھی یہ کہتا کہ چلیں کر لیں، تو وہ یہ دعویٰ کوئی کر رہا ہے کہ میں سب جانتا ہوں اور میں کر دوں گا، مسٹیک ہو سکتی ہے، اس کے اوپر الزام نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر وہ کہتے ہیں بچہ تم پر کسی نے جادو، چلو بچے پہ نہیں، یہ عورتیں جاتی ہیں نا جب خاص طور پر، بتائیں کیا ہے، شوہر قابو میں نہیں آ رہا، پہلے تو سب میری بات مانتا تھا، اب اکھڑے اکھڑے رہنے لگ گئے، وہ حساب کتاب کر کے جادو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں عورتیں اس کے علاوہ کچھ سننا نہیں چاہتی، میری حالانکہ فیلڈ نہیں ہے لیکن کبھی کبھار کوئی ایسے بزرگوں کی برکت سے ہمیں بھی تھوڑا بہت حاصل ہے، تو وہ عورتیں کبھی مجھ سے پوچھ لیتی ہیں، میں چیک کر کے کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، مفتی صاحب ذرا اچھی طرح دیکھیں، بھائی نہیں ہے، ایک اور دفعہ دیکھ لیں، یعنی کہیں آپ جادو ہے، کہیں آپ ٹونا ہے، کہیں آپ سفلی ہے، تو ہم آپ کو کامل اور اکمل مانیں گے، ورنہ تو آپ بیکار ہیں۔ یہ سننا چاہتی ہیں تو وہ جادوگر کہتے ہیں تم پہ جادو کرایا۔ سیکنڈ کویسچن کیا ہوتا ہے؟ فوراً یقین آ جائے گا نا، اللہ اس کے رسول عذابات بیان کریں، میدان معاشر کی ذلتوں کو بیان کریں، یقین نہیں ہے، اسی لیے عمل تبدیل نہیں ہوتا ہمارا، لیکن عامل نے کہا ہم تم پر جادو ہے، فوراً یقین۔ دوسرا کویسچن کس نے کرایا؟ اب وہ عامل
ایکوریٹ تو نہیں بتا سکے گا، یہ بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ ہم نہیں بتائیں گے، نہیں بتا دیں۔ اچھا یہ بتائیں ددیال سے ننیال سے؟ ددیال سے، ددیال سے مرد نے کرایا عورت نے؟ عورت کالی چھوٹے قد کی، پھپھو، بس پتہ چلے جائے پھپھو ہیں، پھپھو کو پتہ ہی نہیں بیچاری کو، اور پھپھو کی اب وہ جڑیں کاٹنا شروع ہو گئی، وہ عاملین کو پیسے دے کر آ جاتی، تو اس سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب جو اس طرح کے دعوے بڑے بڑے کر اور اس طرح پھر بدگمانیاں پھیلا کے لوگوں کے گھر برباد کر رہے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جب تجھے پتہ ہے کہ مجھ پر ایک عورت نے جادو کرایا تو اتنی بات سمجھ سکتا ہے، اب بتا میں ابھی کیا کھا کر آیا ہوں وہ بتا، میری جیب میں کتنا پیسہ ہے یہ بتا ذرا، ابھی نکال کے بتا ذرا۔ انشاءاللہ نہیں بتا سکے گا، غیب کون جانتا ہے، لیکن یہ آپ کو ایسا یقین دلائیں گے کہ غیب ہم جانتے ہیں، اور چونکہ ہم اس فیلڈ کے آدمی ہیں، ہماری مسلمانوں کی ایک بہت، اور خاص طور پہ اہل سنت کی ایک بڑی تعداد اللہ کی طرف سے ایک طرح سے مایوس سی ہو کر ان کے ساتھ امیدیں لگائے بیٹھی ہے۔ اس روش کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ یہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اللہ چاہے تو بچے کو بھی بولنے پر قدرت عطا فرمائے، تو وہ بولا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تبرکن، ہاتھ چوم رہے ہیں، جسم کو بوسے دے رہے ہیں، سرکار نے فرمایا، اور مسح کرنے لگے اس کے تاکہ تبرک حاصل ہو جائے۔ ہمارے نبی جب کسی چیز کو بیان فرمائیں اور اس کا رد نہ کریں تو یاد رکھیں وہ بالکل ہماری شریعت میں بھی طیب اور حلال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بزرگان دین کے ہاتھ چومنا، ان کے بدن کو اس طرح مس کر کے برکت کے لیے اپنے منہ پہ لگا لینا، ان کی دست بوسی کرنا، ان کے کندھے پہ بوسہ دے لینا، یہ آپ کے نبی نے خود اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ تو یہ ایک واقعے سے ذرا درس حاصل کریں، ضمناً میں نے کچھ چیزیں ذکر کر دیں۔ اصل وہی تھا کہ ماں جو ہے، جریج رحمۃ اللہ علیہ نے، بس میں اختتام کی طرف لاتا ہوں، جریج رحمۃ اللہ علیہ نے بدتمیزی کا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ بدتمیزی بن گئی اور ماں نے بد دعا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اگرچہ جریج عابد کو اللہ نے محفوظ بھی رکھا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، یہ یاد رکھیں جتنی آپ خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہی برکات سے نوازے گا۔ اور جیسے ہم نے شروع میں کہا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، یقیناً اب قلت فرصت ہے، تنگی وقت ہے، ایک نوجوان نے کاروبار کے مسئلے، اپنی فیملی بھی لے کے چلنی ہے، دیگر مسائل بھی ہیں، باہر کی اتنی ٹینشنیں ہیں، اب وہ گھر میں آتا ہے، بعض اوقات ماں باپ کے کچھ منفی رویے بھی ہو سکتے ہیں، ان کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اس سے اگر طبیعت میں ناگواری پیدا ہو، یہ ناگواری پیدا ہونا چونکہ ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس کیفیت کے ظاہری اثرات ایسے پیدا ہو جانا کہ ماں باپ کی دل آزاری کا سبب بنے، یہ حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے غصہ آیا آپ کو، ناپسند آئی ماں باپ کی بات، آنکھیں بند کر کے برداشت کریں، نہ گھور کر دیکھوں گا، نہ زبان سے بولوں گا، نہ دل میں شکوہ بیدار کروں گا، کوئی نہیں۔ اور اگر آپ برداشت نہیں کر پا رہے کہ میں ابھی آیا، پیٹ پکڑ کے نکل جائے، امی سمجھے شاید موشن لگ گیا، اور باتھ روم میں جا کے ٹھنڈے پانی سے وضو کریں جلدی سے تاکہ وہ غصہ ختم ہو۔ لیکن یہ نہیں کیجیے گا کہ آپ 2-4 دفعہ برداشت کرنے کے بعد کہیں مفتی صاحب آخر میں کب تک برداشت کرتا رہوں، میں بہت برداشت کرتا رہا، آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، میں نے تو ماں کو سنا دی، میں نے باپ کو سنا دی۔ یاد رکھیں بعض اوقات آپ 100 سال خدمت کریں گے لیکن آپ کا ایک جملہ آپ کی ساری خدمات کو ضائع کر دے گا، بس یہ۔ اور آخر میں آپ کو ایک خلاصہ عرض کرتا ہوں، ماں جو ہے خاص طور پر اس کی قدر کیجیے گا، ماں ہو یا باپ۔ اچھا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا کا اثر ہے، ساتھ میں لکھ دیں یہ میرے ماں اور باپ کی دعا کا اثر ہے نا۔ یہ آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ والد کی دعا نہیں لگی تھی امی کی دعا لگ گئی؟ اس سے باپ کی دل آزاری ہوتی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ فرمایا امک، آپ کی والدہ کا۔ ثم من، پھر کون؟ پھر فرمایا امک، ثم من، پھر کون؟ فرمایا امک 3 دفعہ، چوتھی مرتبہ فرمایا ابوک، تیرے والد کا۔ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن تعظیم والد صاحب کی زیادہ ہوگی کیونکہ وہ ماں پر بھی حاکم ہے۔ اب تعظیم اور حق میں فرق کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ آپ تنخواہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں دونوں میں، تو ماں کو 3 حصے دیں گے، والد کو 1 حصہ۔
لیکن اگر دونوں پانی منگوائیں کہ بیٹا پانی پلاؤ، تو پہلے والد کو پلائیں گے پھر والدہ کو پلائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری ایک بات جو امپورٹنٹ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت ضرور ہوگی، ان کا کہنا مانا جائے گا، دل آزاری سے بچیں، لیکن اگر وہ خدا نہ خواستہ آپ کو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہونے کا حکم دیں، اس میں اطاعت نہیں کی جائے گی. بعض ماں باپ ہم نے دیکھے ہیں، بچہ داڑھی رکھنے لگے، ابھی داڑھی نہیں رکھو تم، ابھی تم جوان ہو. گویا کہ وہ ہمیں اپنے عمل سے درس دیتے ہیں کہ بیٹا جب تمہارے ہاتھ لرزنے لگ جائیں اس وقت داڑھی رکھی جاتی ہے، جوانی میں کوئی رکھی جاتی. غلط طریقہ کار ہے. جیسے ہی بالغ ہوئے شرعی احکام کے مکلف ہو گئے. اس میں اب اگر ایک نوجوان اپنی ماں کا کہنا نہ مانے، والد کا کہنا نہ مانے، اور اس پر ماں یہ دھمکی دے تجھے مرتے وقت دودھ بھی نہیں بخشوں گی ورنہ کر ایسا، خاموش ہو جائیں، سر جھکا لیں، بدتمیزی نہ کریں. لیکن آپ کریں گے وہ جو آپ کے نبی نے فرمایا، اس لیے کہ آپ کے نبی آپ کی والدہ سے فوقیت رکھتے ہیں، اور اللہ رسول وہ ہیں آپ دائرہ ادب میں رہ کے کہیں کہ امی جان آپ کو جو مقام حاصل ہے نا وہ میرے نبی کا ہی دیا ہوا ہے، میں کیا کروں مجبور. پیار محبت سے اس میں اطاعت نہیں قبول کی جائے گی. ایسی بعض مائیں بچیوں کو کہتی ہیں تم برقع نہیں پہنو. شادیوں میں مکس گیدرنگ ہے لیکن وہ کہتی ہیں تم میک اپ کر کے جاؤ، کیونکہ وہ مقام ہوتا ہے دلہن کی تلاش کرنے کا. یہ آپ لوگوں کو تو نہیں پتہ، یہ عورتوں کے سیکرٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں. جوان بچیوں کو لے کے جاتے ہیں، جان بوجھ کے میک اپ کر کے لے کے جاؤ، شاید کسی کی نگاہ پڑے، اچھا رشتہ مل جائے. اب وہ وہاں پہ ویٹر بھی آ رہے ہیں، وہاں پہ کزنز آ رہے ہیں، وہاں پہ مرد آ رہے جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اپنی بچی کو تم دعوت نظارہ بن جاؤ. یہ مسٹیک ہے. جس کی شادی جس کے ساتھ مقرر ہے، پوری دنیا ایک طرف ہو کر اس کو روکنے کی کوشش کرے، نہیں روک سکتے. اس سے ہی شادی ہوگی. عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. ہم بعض اوقات بچوں کی شادیوں کے چکر میں ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں، لہٰذا اس بچی کو اس وقت ماں کی اطاعت قبول نہیں کرنی ہوگی. زیادہ چلیں یہ کر لے بچی برقع نہیں پہنے، ماں نے کہا ایک چادر لے لے بڑی نا. عورتیں ہیں تو چادر اس طرح کھول کے رکھے، چلو ماں کی بھی خواہش پوری ہو گئی. اور کوئی مرد آ رہا ہے تو فوراً چادر کو یوں کرے، اپنے آپ کو کورڈ کرے، چھپائے، اور ماں اس میں بھی کہے کہ بڑی ملانی بن رہی ہے، اتار چادر. نہیں، کہنا نہ مانے، امی نہیں. اللہ رسول پہلے، مرنے کے بعد اللہ رسول کے سامنے پہنچ کر سب معاملات ہوں گے. سرکار شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ جنت یا دوزخ کا فیصلہ فرمانے والا ہے. ماں باپ نہیں ہے، اس لیے نافرمانی میں اطاعت نہیں ہوگی. معذرت کے ساتھ بعض باپ اپنی اولاد کو کہتے ہیں بیٹا حرام کماؤ. ایک ناجائز کاروبار باپ کر رہا ہوتا ہے، وہ اولاد کو کہتا ہے میرے ساتھ اس کاروبار میں شریک ہو، اور جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس طریقے سے کاروبار کرو. بیٹا کہتا ہے ابو یہ حرام ہے. وہ کہتا ہے تیرے جتنے عیش ہیں نا وہ اسی حرام پیسے سے ہو رہے ہیں، تیرے باپ نے تجھے دیکھ گاڑی دلوائی، یہ کیا وہ کیا. بیٹا آج حلال میں گزارا نہیں ہوتا، اب تھوڑا بہت اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے. ساری دنیا حرام کھا رہی ہے. یہ والد صاحب کا درس ہے اپنی اولاد کے لیے. گویا کہ ایک باپ نادانستہ طور پہ اپنے بچوں کو خود جہنم کا راستہ دکھا رہا ہے کہ بیٹا چھوڑ دو جنت، تمہارے والد نے جو راستہ اختیار کیا تمہیں بھی اس راستے کو اختیار کرنا ہے. مجھے دیکھو، خالو کو دیکھو، ماموں کو دیکھو، چچا کو دیکھو، تایا کو دیکھو، ایک سے ایک بڑھ کر حرام کھانے والا. تو بیٹا تو اس روش سے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ تو بھی ہماری جنس کا ہے. مجبور کر کے بچوں کو حرام کموایا جاتا ہے. ایسے میں بچے کو بالکل بغاوت کرنی ہوگی، لیکن دائرہ ادب میں رہ کر. میں یہ نہیں کر سکتا. مجھے حلال جگہ پہ بٹھا دیں، جائز کام دے دیں، تنخواہ چاہے میری کم رکھ دیں، میں وہ کروں گا. میں حرام کام میں تعاون نہیں کر سکتا ہوں، چاہے کتنی آزمائشیں آئیں. رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. ہمارے والدین ایک وسیلہ اور ذریعہ ضرور بنتے ہیں ہمیں کھلانے پلانے کا، لیکن رازق ہمارا رب ہے. اس لیے حرام میں تعاون نہیں ہوگا چاہے والدین ناراض ہو جائیں. آخری بات بس پھر اس پہ ختم کرتا ہوں. بعض اوقات ماں باپ میں ہو جاتا ہے جھگڑا. اب بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو والد صاحب سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، وہ اس جذباتی وابستگی کی وجہ سے ماں سے اینٹی ہو جاتے ہیں، اور عمومی طور پر ماں کی طرف بچے زیادہ مائل ہوتے ہیں کیونکہ والد صاحب باہر چلے جاتے ہیں، بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں. اور ماں جب روتی ہے، کیونکہ عورتوں کے آنسو تو ماشاءاللہ چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، بہن کی ہو، بیوی کے ہو، 2 منٹ میں نکلتے ہیں. یہاں دریا بہہ رہے ہیں، دریا، بس یہ ہاتھ مارا یہاں سے یہ نکلتا ہے پانی جاری. ڈیم بند جس کو ڈیم کہتے ہیں نا وہ. اور جب عورت روتی ہے اور خصوصاً ماں، تو آدمی ایموشنلی بلیک میل ہو جاتا. پھر بعض مائیں تو یہ کہتی ہوئی نظر آئی ہیں
کیا فائدہ تیری جوانی کا؟ تجھے پال پوس کے اس لیے جوان کیا تھا؟ یعنی وہ پیغام دے رہی ہیں بیٹا اس لیے جوان کیا تھا کہ جب تیرا باپ بڑھاپے میں مجھ پہ حملہ کرنے لگے تو بیچ میں آگے ہاتھ پکڑ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ میں اگر باہم جھگڑا ہو جائے اور بچوں کو کسی ایک کی طرفداری کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، نیوٹرل رہیں، وہ میاں بیوی ہیں، جو زیادتی کرے گا اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ان کا خود حساب و کتاب دیکھے گا۔ لہٰذا فرمایا اگر کوئی ماں کی طرفداری میں باپ سے بدتمیزی کرے یا باپ کی طرفداری میں ماں سے بدتمیزی کرے تو فرمایا یہ تمہارے جنت کے دروازے یا جہنم کے دروازے، جہنم میں چلا جائے گا انسان۔ اس لیے اگر ماں باپ فرض کر لیں، والد صاحب فرض کر لیں کوئی ظالم ہے مارتے ماں کو، یہ لکھا ہے کہ اگر باپ مارے تو والدہ کو کور کر لیں، ٹھیک ہے نا، اور اپنی پیٹھ پر باپ کے گھونسے مکے کھا لیں، ماں کو نہ پٹنے دے، ماں کمزور ہے۔ یہ نہیں کر سکتا کہ بیچ میں آ کے باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو جائے اور باپ کو اس کی کمزوری کا احساس دلائے، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور یہ عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے، سیپریشن ہوتی ہے نا تو عورت بچے لے جاتی ہے اور پھر ساری زندگی باپ کے خلاف زہر بھرتے رہتے ہیں، تمہارا باپ ایسا تھا، تمہارا باپ ایسا تھا، تمہارا باپ ایسا تھا، نانا بھی کر رہا ہے، نانی بھی کر رہی ہیں، خالائیں، ماموں ہیں، سارے بچوں کو فیڈ کرتے ہیں کہیں باپ کی طرف نہ چلے جائیں۔ یاد رکھیں یہ بچے کو جہنمی بنا رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، اس کی آخرت برباد کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ بچے اتنے باپ سے اینٹی ہو چکے ہوتے ہیں، غصہ بھرا ہوتا ہے کہ باپ سامنے آ جائے تو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دھکے دے کے نکال دیتے ہیں، باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، مار کے دکھاؤ ہمیں تم نے ماں پہ ظلم کیا، اب ہمیں مار کے بتاؤ۔ باپ ڈر کے سہم کے نکل جاتا ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم نے حق وفا ادا کر دیا۔ او بھائی باپ کا حق تھا تمہارے اوپر، تم نے ان کو اس کی دل آزاری کر کے جہنم کا راستہ طے کیا، اور افسوس کی بات ہے اس کو جہنم تک کون پہنچا رہا ہے؟ ماں، خالہ، ماموں، نانا، نانی، یہ نازک رشتے اپنے بچوں کو جہنم میں پہنچا رہے ہیں۔ جہالت اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ تباہ کر دیتی ہے۔ ہم علم کی طرف تو نہیں آتے، ہم جیسا آدمی بار بار علم کی باتیں کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی مفتی صاحب کہتے رہتے ہیں یار قرآن پڑھا ہوا ہے، حدیث پڑھی ہوئی ہے۔ ارے بھائی اتنے گناہ ہو رہے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، آپ دین پڑھ کر تو دیکھیں۔ میں تو کہتا ہوں اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بخشے گا تو ہم بخشے جائیں گے، ورنہ ہماری بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنے غلیظ گناہ کر رہے ہیں ہم گھروں کے اندر، اگر میں اس کی تفصیل صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بیان کروں، کبھی رکھیں آپ بیان، میں آپ کو وہ گناہ بتاتا ہوں جو ہمارے گھر میں رات دن ثواب سمجھ کر ہو رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے مفتی صاحب؟ بعض گھروں کے اندر شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، ماں بھی جانتی ہے، باپ بھی جانتا ہے کہ ہماری بچی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، بھائی بھی جانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم چھوڑو، چھوٹے چھوٹے بچے تم کمپرومائز کرو، بھیج دیتے ہیں۔ 3 طلاق کے بعد حلالہ کے بغیر وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ شوہر نہیں ہے، وہ ایکس ہسبینڈ ہو چکا ہے، لیکن وہ بہن کو بھیج دیتے ہیں، بیٹی کو بھیج دیتے ہیں، اب وہ ساتھ رہیں گے، حرام جسمانی تعلق ہوگا، زنا خالص، اور بچہ پیدا ہوگا تو ولد الزنا، جس کا باپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا، اور میدان محشر میں یہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ کرنے والے کون ہیں؟ سگے ماں باپ، بھائی بہن۔ اتنی تباہی ہمارے گھر میں کچھ امتحان ہے۔ آج میں آپ کو تھوڑی سوچ دیتا ہوں، میں ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کلام کروں گا، خوابوں کی بات نہیں کروں گا۔ آج اپنے گھر میں جائیں اور اپنی زوجت سے پوچھیں، اپنی بہن سے پوچھیں، اپنی والدہ سے پوچھیں کہ کپڑے پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے، کارپیٹ کو پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے، نل پہ ناپاک ہاتھ لگ جائے اس کو پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے، پوچھے گا جا کے ذرا۔ اور جب نہیں پتا ان کو تو آپ کون سے کپڑے پہن رہے ہیں؟ ایک واشنگ مشین میں سارے پاک ناپاک کپڑے ڈال کے گھما کے سب کو ناپاک کر کے پھر اس کو ٹب کے پانیوں سے نکالنا، جھاگ کو وہ سارے ناپاک، اور پھر ناپاک اس کو سکھا دینا، رسی ناپاک، پھر اس پہ استری کر کے، اور کہا دیکھا ڈیش کا کمال۔ اور وہی پہن کے ہم جمعے پڑھ رہے ہیں، عیدین پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز ہی نہیں ہو رہی کیونکہ کپڑے پورے ناپاک ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو یہی معاملہ ہمارے ان چیزوں کے اندر جو بھی میں نے آپ کو دائرہ میں رہ کے بتائی، تو کوشش کیجئے علم کی طرف آئیں۔